لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها أما بعد فقد قال الله العظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آج ہم سب سوگوار ہیں، آج ہم سب غمزدہ ہیں، اور اس کی وجہ ہے اس مقدس سرزمین یعنی سرزمین مدینہ پر موجود اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کا منہدم کر دیا جانا۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ غم ہے کہ جس کی بنا پر تمام انسانیت سوگوار ہے، جس درد کی بنا پر تمام عالم جو انصاف پسند انسانوں کا ہے وہ یقیناً محزون ہے اور مغموم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ مٹھی بھر مسلمان جو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ یہودیت سے متاثر ہونے کی بنا پر اسلام سے خارج ہیں، ان خارج افراد نے مسلمانوں کا لباس پہن کر وہ جرم کیا ہے کہ جس جرم کے لیے جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ اہل بیت اطہار کی قبریں، اہل بیت اطہار کی بارگاہیں، اہل بیت اطہار کے مزار منہدم کر دیے گئے۔ جس جگہ پر سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا اور ان کے خاندان کے چشم و چراغ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان سب کی مقدس بارگاہ کو ویران کر دیا گیا۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس جرم اور اس سنگین اور شدید گناہ سے متعلق جس بات کو سند کے طور پر پیش کیا گیا وہ سرکار امیر المؤمنین سے منسوب کرتے ہوئے ایک روایت کی بنا پر کہ جو روایت کسی بھی اعتبار سے معتبر نہیں ہے اور اس کے اندر یہ لیاقت نہیں ہے کہ اسے حدیث امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کہا جا سکے، یہ وہ جعلی حدیث ہے، یہ وہ جعلی روایت ہے کہ جسے گڑھا گیا اور اس کی بنا پر وہ بڑا جرم کیا گیا۔ روایت میں عرض کروں اور جرم عرض کروں۔ جرم یہ کیا گیا کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے اوپر جو قبہ تھا اس قبے کو اور اس گنبد کو اور اس بارگاہ کو منہدم کیا گیا۔ سند کے طور کے اوپر پیش یہ کیا گیا کہ مولا نے امیر المؤمنین نے یہ جملہ فرمایا ہے، ابو الحیاج اسدی سے، امیر المؤمنین سے یہ نقل کیا گیا کہ ابو الحیاج سے مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ابعثک علی ما بعثنی بہ النبی، میں تمہیں بھی اس کام سے اسی حکم کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ جو حکم مجھے میرے پیغمبر نے دیا تھا کہ اللہ تدع قبرا شرفا مشرفا الا سویتہ، کہ کوئی بھی ایسی قبر جو زمین سے بلند ہو اور غیر مسطح ہو، ابھی میں عرض کروں گا کہ یہاں پر مراد کیا ہے، اس قبر کو منہدم کر دینا۔ یہ روایت پیش کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبہ، حرم، دیوار، ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اگر بالفرض سب سے پہلا مسئلہ تو روایتوں کی سند کا ہوتا ہے، جو اس روایت کی سند میں اشکالات ہیں کہ جن اشکالات کی بنا پر اکابرین اسلام نے، بزرگان اسلام نے، بزرگ علماء نے
اس روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ مجھے وہ سند کی بحث میں اس وقت گفتگو نہیں لے کر جانا ہے، لیکن نہایت درجہ غیر معتبر افراد کی زبان سے نکلنے والی اور بیان کی جانے والی روایت کہ جس کو علماء نے ناقابل قبول سمجھا ہے، اس روایت کی بنا پر اتنا بڑا جرم، اس روایت کی بنا پر اتنی بڑی ناانصافی کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ کو منہدم کر دیا جائے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ میں عرض کروں کہ اگر واقعاً یہ حدیث امیر المؤمنین ہوتی بھی، اگر یہ قول امیر المؤمنین ہوتا، تب بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ قبے کو منہدم کر دیا جائے، یہ اجازت نہیں تھی کہ قبروں کو بغیر سائبان کے قرار دیا جائے کہ نتیجہ یہ ہو کہ دوپہر میں شدت کی دھوپ ہے اور رات میں اوس گر رہی ہے، برسات کے زمانے میں پانی برس رہا ہے، اور اس انداز میں قبروں کو قرار دیا جائے۔ مولا نے اگر واقعاً یہ جملہ مولا کا ہو، تب بھی مولا نے اگر فرمایا ہو تو یہاں پر قبر سے متعلق حکم ہے، نہ یہ کہ قبے سے متعلق حکم ہے، نہ یہ کہ عمارت سے متعلق حکم ہے، نہ یہ کہ دیواروں اور اس کے اوپر موجود گنبد کو گرانے کا حکم ہے۔ اس سے تو اصلاً کوئی ربط نہیں ہے دیواروں کے منہدم کرنے اور اس دیواروں کے اوپر موجود گنبد سے متعلق کوئی ربط نہیں تھا اس روایت کا۔ اور اس کے علاوہ جو مشرفن لفظ آیا ہے کہ مولا کی طرف منسوب اس جملے میں کہ اللہ تدع قبرن مشرفن الا سویتہ، یہاں پر مشرفن سے کیا مراد ہے؟ ہمارے سب کے گھروں میں ٹیبل موجود ہے، یہ جو ٹیبل ہوتی ہے اس کے لیے 4 پائے ہوتے ہیں، اگر ایک پایا ٹوٹ جائے تو نتیجے میں یہ ایک طرف کو جھک جائے گی، اور اس جھکی ہوئی میز کو صحیح کرنے کے لیے دوبارہ اس ایک پائے کو دوبارہ اس سے وصل کرنا ہوگا، جوڑنا ہوگا، لگانا ہوگا۔ یہ اس کے بعد یہ سویتہ کے مرحلے میں آ جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی۔ پہلے یہ مشرفن تھی، یعنی جھکی ہوئی تھی ایک طرف۔ اگر اس جملے کی طرف غور کیا جائے اور یہ قول معصوم کا قول ہو، پھر بھی اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا بات ہے کہ اگر قبر اونچی نیچی ہے، اگر قبر غیر مسطح ہے، اگر قبر برابر سے نہیں ہے، ایک طرف جھکی ہوئی ہو، تو اللہ سویتہ، اس کو برابر کر دینا، اس کو مسطح کر دینا۔ جس طرح سے میز جھکی ہوئی ہے، ایک پائے کا اضافہ کر کے اس کو صحیح کر دیا جائے، اسی طرح سے اگر قبر بھی ایک طرف جھکی ہوئی ہو تو اس کو صحیح کر کے اس طرح سے مسطح کر دیا جائے کہ وہ صحیح شکل میں دکھائی دینے لگ جائے۔ اگر یہ جملہ ہوتا بھی تو مولا نے اس جملے میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ قبر کو ختم کر دیا جائے، قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے، یہ جملہ مولا کا ہرگز نہیں ہے۔ اس جملے سے تو کم از کم سویتہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو برابر کیا جائے، نہ یہ کہ زمین بوس کر دیا جائے، نہ یہ کہ زمین کے برابر کر دیا جائے، یہ تو اس جملے میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو اہل بیت اطہار کی بارگاہیں ہیں، ان اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کا احترام کرنے اور ان کو زمین سے بلند رکھنے کے لیے تو اللہ کا حکم ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جو قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے کہ وہ گھر کہ جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جنہیں بلند کیا جانا چاہیے۔ اس آیے شریفہ کے ضمن میں جب گفتگو سورہ نور کی اس 26ویں آیے شریفہ کے ضمن میں جس موقع کے اوپر روایت موجود ہے، در منثور میں جلال الدین سیوطی جیسے حافظ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب یہ آیے شریفہ رسالت مآب نے تلاوت فرمائی، اس موقع کے اوپر ایک شخص، البتہ وہاں پر نام موجود ہے، ایک شخص نے آگے پڑھ کر یہ پوچھا، اصحاب پیغمبر کے مجمع میں یہ بات جو مشہور اصحاب ہیں
انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر رسالت مآب سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیے شریفہ ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ حکم یہ ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ذکر پروردگار کیا جائے، یہ آیے شریفہ سے مراد کس کے گھر ہیں؟ کیا ان گھروں سے مراد عام لوگوں کے گھر ہیں؟ اس موقع کے اوپر حضور اکرم نے فرمایا کہ بیوت الانبیاء، اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے فرمایا کہ یہاں پر مراد نبیوں کے گھر ہیں۔ فقام الیہ ابو بکر، روایت میں ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، ھذا البیت منہا، یعنی بیت علی و فاطمہ۔ ظاہر ہے کہ جب نبی کے گھر کی بات تھی تو اب لوگ تو ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے، اور بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آتی تھی اور آتی ہے کہ کیا نبی کریم کا گھر الگ ہے اور علی امیر المؤمنین کا گھر الگ ہے، صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا گھر الگ ہے؟ کیا ان گھروں میں امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا گھر شامل ہے؟ یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اس موقع پہ۔ اب جو رسالت مآب کا جواب ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے بہترین درس ہے۔ حضور اکرم فرماتے کہ نعم من افاضلہا، نہ صرف یہ کہ علی اور زہرا کا گھر نبیوں کے گھروں کی طرح سے ہے، اس میں شامل ہے، بلکہ فضیلت میں سب سے زیادہ جن گھروں کو فضیلت حاصل ہے ان گھروں میں سے ایک گھر جناب امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا گھر ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جس جگہ کو اللہ نے جناب زہرا کے گھر کے طور پر عزت دینے کا حکم دیا ہے، اس گھر کو منہدم کر دیا جائے، اس گھر کو گرا دیا جائے، اس گھر کو خراب کر دیا جائے، کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ دین کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ پیغمبر اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ یہ توہین اہل بیت اطہار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی توہین ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کے حکم کی توہین ہے۔ اور اسی بنا پر، اس توہین کی بنا پر، اہل بیت اطہار کے حد کے حرمت کی بنا پر آج ساری امت مسلمہ گریاں ہے، آج ساری امت مسلمہ فریاد کر رہی ہے، آج سارے انصاف پسند مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کو، یعنی اہل بیت اطہار کی ان مزاروں کو دوبارہ آباد کیا جائے اور ان کے اوپر دوبارہ تعمیر قرار دی جائے، پھر سے وہاں پہ قبہ ہو، پھر سے وہاں پہ حرم ہو، اور ہم سب پورے اطمینان کے ساتھ جا کر اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں زیارت کر سکیں۔ پروردگار ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی ان مزاروں کو دوبارہ آباد فرما، ان کی مقدس بارگاہوں کو دوبارہ رونق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔